علم کا گھر فن کا مسکن مدرسہ محمودیہ، علم کا گھر فن کا مسکن مدرسہ محمودیہ، دین و حکمت کا نشیمن مدرسہ محمودیہ۔ وعاشروهن بالمعروف، وقال في موضع آخر ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة تحت أقدام أمهاتكم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ صدر محترم، حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، بعض جدید تعلیم یافتہ حضرات جن کو پڑھے لکھے جاہل کہنا زیادہ مناسب ہے، ان کی طرف سے یہ بات تواتر کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ عورت ہمارے معاشرے کا مظلوم ترین طبقہ ہے، اس کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، ان کا استحصال ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ یورپ نے عورت کو آزادی دی ہے، اس کو حقوق دیے ہیں، ان کو مردوں کے برابر کھڑا کیا ہے، جس کی بدولت وہ خوب ترقی کر رہی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کسی مذہب، کسی تمدن، کسی سوسائٹی اور کسی قانون نے عورت کو مقام اور مرتبہ نہیں دیا جو اسلام نے اسے دیا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، قدیم یونان میں عورت کو شیطان کی بیٹی اور نجاست کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا، وہ غلاموں کی طرح بازار میں بیچی جاتی تھی، میراث میں ان کا کوئی حق نہ تھا۔ رومیوں نے عورت کو جانور کا مقام دیا تھا، نکاح کو عورت سے خریدنے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، اصولاً عورت کو ہمیشہ نابالغ سمجھا جاتا تھا، معمولی قصور پر عورت قتل کر دی جاتی تھی۔ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ ضرور کر دیا کرتے تھے۔ یہودیوں کے یہاں کافی عرصہ اس بارے میں اختلاف رہا کہ عورت انسان ہے بھی یا نہیں۔ بہت سو کا خیال تھا کہ عورت ایک انسان نما حیوان ہے جسے مردوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا۔ ہندو عورت کی جداگانہ حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، شوہر مر جاتا تو بیوی کو بھی شوہر کی چتا پر زندہ جل کر مر جانا پڑتا تھا۔ عیسائیوں کے یہاں عورتوں کی کیا قدر و قیمت تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سن 582 عیسوی میں کلیسا کی ایک مجلس نے فتویٰ دیا تھا کہ عورتیں روح نہیں رکھتی۔ عجیب اتفاق ہے، جب کلیسا یہ فتویٰ جاری کر رہا تھا کہ عورتوں میں روح نہیں ہوتی، اس سے چند سال قبل جزیرۃ العرب میں وہ آخری نبی پیدا ہو چکا تھا جو تمام کچلے ہوئے انسانوں کے حقوق کا محافظ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ذلت و پستی کے گہرائیوں سے اٹھایا اور اسے عزت و رفعت کے بلند مقام پر فائز کر دیا۔ اگر آپ دوسری تہذیبوں کے مقابلے میں اسلام کا مطالعہ کریں تو آپ بے ساختہ بول اٹھیں گے کہ عورت تحت سہا تھی، اسلام نے اسے فوق ثریا پہنچا دیا، وہ گردیرار تھی، اسلام نے اسے نور چشم بنا دیا، وہ کانٹوں کی بستر پر تھی، اسلام نے اسے پھولوں کی سیج پر بیٹھا دیا، وہ زیب میخانہ تھی، اسلام نے اسے زینت کاشانہ بنا دیا، وہ پامال تھی، اسلام نے اس کو باکمال بنا دیا، وہ برباد تھی، ناشاد تھی، اسلام نے اس کو شاد کیا، آباد کیا۔ اس کا کام صرف مرد کے دل کو لبھانا تھا، اسلام نے اس کے ذمہ گھر کو سجانا لگا دیا۔ موازنہ کیجئے، کہاں تو ایک طرف وہ معاشرہ تھا جس میں بیٹی کا ہونا باعث شرم تھا، وہ پاک تھی، مجسم گناہ تھی، نحوست تھی، بدبختی کی علامت تھی، شیطان کا نمائندہ تھی، زہریلا سانپ تھی، کروا بھور تھی، ہاتھوں کی میل کچیل تھی، پاؤں کی دھول تھی، بوجھ تھی۔ اسلام نے اسے عظمت عطا کی، عزت دی۔ میرے ہم مکتب ساتھیوں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ اسلام عورت کے حسن کو، اس کی جوانی کو پردے میں قید کرتا ہے، لیکن اسلام عورت کو آزادی دیتا ہے، اسلام عورت کو عمر کے ہر حصے میں قابل احترام ٹھہراتا ہے، اسلام عورت کو بچپن میں شفقت دیتا ہے، اسے جوانی میں محبت دیتا ہے، اسے بڑھاپے میں عظمت دیتا ہے، اسے مرنے کے بعد دعائے مغفرت کا حق دیتا ہے۔
اگر اسلام عورت کو حقوق نہ دیتا تو ہماری تاریخ میں کوئی صحابیہ، کوئی عالمہ، کوئی محدثہ، کوئی مفسرہ پیدا نہ ہوتی. اگر اسلام عورت کو حقوق نہ دیتا تو ہماری تاریخ میں سیدہ عائشہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما نہ ہوتی. اگر اسلام عورت کو حقوق نہ دیتا تو سب کے باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ قبول کرتے رہتے. معزز حاضرین، اسلام نے عورت کو جو صحیح مقام دیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور یورپ کے شراب کے پیچھے چل کر اپنے گھر کی پرسکون زندگی کو، اپنے دین و دنیا کو تباہ کرنے کی کوشش نہ کرے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام قوم کو ان نام نہاد وکیلوں اور جھوٹے غمخواروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.